وزیر اعظم آج متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شامل۔ دورہ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم کی UAE صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سمیت دیگر اماراتی حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی سفارتی وفد لندن سے برسلز پہنچ گیا۔ سفیر رحیم حیات قریشی نے ٹرین اسٹیشن پر وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ PP اور لیگی کارکنان نے گلدستے پیش کیے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ سفارتی وفد یورپین وزارت خارجہ کے حکام، ارکان پارلیمنٹ اور تھنک ٹینک سے اہم ملاقاتیں کرے گا۔ بھارتی جارحیت سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace. اور وہ پورا کوشش کریں گے اپنے لابی سے اور اپنے دوستوں کے لابی سے جو امریکہ میں موجود ہے، یہ دنیا بھر میں موجود ہے۔ کوششیں جاری ہیں کہ یہ امن کی جو مشن ہے، چاہے ہمارا ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہو، وہ ناکام ہو۔ صدر ٹرمپ ضرور یہ کوشش کریں گے کہ پاک بھارت مذاکرات ہوں۔ بھارت ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا پانی روکنا اعلان جنگ ہے۔ بھارت قانونی طور پر سنتاس معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو کی لندن میں پارلیمانی وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا، پاکستان کا وفد امن کا پیغام لے کر دنیا میں نکلا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا، بھارت کی کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دینے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش نے ثابت کیا کہ کشمیر بین الاقوامی مسئلہ بن چکا۔ یہ سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو کی برطانیہ میں کشمیر رہنماؤں سے اہم ملاقات۔ کہا، کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے کا نامکمل باب ہے۔ کشمیری عوام کہا کہ خود ارادیت سلب نہیں کیا جا سکتا۔ Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اہم شراکت دار ہے۔ بھارت کے ساتھ تعلق ہے تو پاکستان سے بھی رکھنا ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بریفنگ۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کہا، پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراسان کے درجنوں دہشت گرد ہلاک گرفتار ہوئے۔ 5 انتہائی مطلوب رہنما بھی شامل ہیں۔ پاکستانی حکام نے انٹیلیجنس شیئرنگ سے امریکہ کو کئی اہم کامیابیاں دلائیں۔ گرفتاری کے فوراً بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ذاتی طور پر رابطہ کر کے اطلاع دی۔ اس میں ایبے گیٹ بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ جعفر کی گرفتاری اور اس کی حوالگی شامل ہے۔ اس وقت کے دہشت گرد گروہ پاک افغان سرحدی پٹی میں سرگرم ہے۔ پاکستان فعال انسداد دہشت گردی کی جنگ لڑا ہے۔ داعش خراسان کمزور ہو چکی، اس کی سرگرمیوں میں کمی آئی ہے۔ پاکستان کی شراکت داری انسداد دہشت گردی کے عالمی تناظر میں مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ۔ کینیڈا میں نریندر مودی کی G7 سمٹ آمد پر سکھوں کا تاریخی احتجاج کا منصوبہ۔ مودی کی کینیڈا ایئرپورٹ آمد سے لے کر ہر جگہ سکھ مظاہرین پیچھا کریں گے۔ واشنگٹن میں سکھ فار جسٹس کے رہنما گروپتونت سنگھ پنو کے ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا، دنیا کو مودی کا اصل چہرہ دکھائیں گے۔ پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد مودی دنیا کی حمایت حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ جس دن مودی وزیر اعظم نہ رہا، اس دن امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سمیت یورپ بھی اس پر پابندی لگا دے گا۔ سکھ کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پریڈ دیکھنے کی دعوت، مودی کے منہ پر تمانچہ ہے۔ خواجہ آصف نے اسپیکر چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں اضافہ مالی فحاشی قرار دے دیا۔
वज़ीर दिफा की तनख्वाह में इजाफे की शदीद मुखालफत का स्पीकर। चेयरमैन की तनख्वाह मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू उनकी मरहून मिन्नत है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में 2016 के बाद इजाफा किया गया। बतदरीज इजाफा होता रहता तो अचानक बड़ा इजाफा महसूस न होता। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वफाकी हुकूमत जो सहूलत भी दे रही है कर्ज लेकर दे रही है। तनख्वाहदारों को जिस हद तक मुमकिन था रिलीफ दिया। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई की शरह से मुंसलिक करना है। 30 साल में पहली बार 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम्स ड्यूटी खत्म की गई। टैरिफ इस्लाहात से बरामदात बढ़ेंगी। फर्टिलाइजर और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया। छोटे किसानों को आसान इकसात पर कर्जे दिए जाएंगे। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफियों का वॉकआउट। गुज़िश्ता रोज FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नए बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,24,000 की सतह वो की। कारोबार 1,24,352 पॉइंट पर बंद। मई के तरसीलाती ज़र में गुज़श्ता मई के मुकाबले 13.7% इजाफा। इस साल मई में 3.7 अरब डॉलर मौसूल हुए। रवा माली साल के 11 माह में 34.9 अरब डॉलर तरसीलाती ज़र मौसूल हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा, बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से मुलाजमत पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। सबने मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। मौशी सतह पर मिसाली टर्न ओवर तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। हुकूमती इत्तेहादियों के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल पर 18% टैक्स मुस्तरद कर दिया। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, महंगी बिजली से निजात का वाहिद हल सोलर पैनल था जिसको आवाम से दूर कर दिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी मौजूदा महंगाई में नाकाफी है। हैदराबाद कराची मोटरवे 400 अरब के मंसूबे के लिए सिर्फ 15 अरब रखकर मजाक किया गया। महंगाई और बेरोजगारी ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफी टैक्स से भी महंगाई बढ़ेगी। लीडरशिप जो पार्लियामेंट में मौजूद है और किसी की 9 लाख तनख्वाह होगी, किसी की 7 लाख तनख्वाह होगी, किसी की 5 लाख तनख्वाह हो गई, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है मिडिल क्लास की। वो जो गरीब है वो और पिस गया है, वो पॉवर्टी लाइन से और लोग नीचे चले गए हैं। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को मुनासिब नहीं समझता या फिर पीपी को स्टैंड लेना होगा। मोहम्मद जुबैर की एवेन्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, पीपी के 4 मंसूबे के लिए बजट ना रखवा सकी तो क्या फ़ायदा। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेले। वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाकर हुकूमत क्या मैसेज देना चाहती है। महंगाई की वजह से गरीब मजीद पिस रहा है। मुज़म्मिल असलम ने कहा, रोज़गार की अदम फराहमी ओवर टैक्सेशन के बाइस लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अच्छे टैलेंट को दुनिया के कई मुल्कों में बुला लिया जाता है। बजट इन्होंने पेश किया है, ऐसा अजीब बजट है, इससे भोंगा बजट आज तक पाकिस्तान की तारीख में पेश नहीं। अगर हुआ भी है तो इन्होंने ही किया होगा। वफाकी बजट पर PTI की शदीद तनकीद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, तारीख में ऐसा भोंडा बजट पेश नहीं हुआ। हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। KP में 500 स्कीमें लेकर आ रहे हैं। KP बजट का हजम 2000 अरब रुपए से जायद होगा। शेख वकास अकरम ने कहा, बजट में किसानों के लिए कोई फायदा नहीं। PTI किसानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। गंदम में 13, कपास की पैदावार में 31% कमी हुई। आम की फसल में 75% कमी हुई है। ज़राअत के हर शोबे को एक एक करके तबाह किया जा रहा है। 1102 पाकिस्तानियों ने 30 लाख रुपए से जायद मालियत का हज पैकेज हासिल किया।
ذرائع کا کہنا ہے نجی اسکیم کے تحت حاجیوں پر 3 ارب 30 کروڑ روپے سے زائد خرچ ہوئے. ان پاکستانیوں نے 30 لاکھ روپے فی کس سے زیادہ کا حج پیکج اضافی ضرورتوں کے لیے لیا. حج پالیسی کمیٹی نے خصوصی پیکیجز کی منظوری دی تھی. نجی اسکیم کے حج پیکج کی قیمت 10,75,000 سے 21,50,000 روپے تھی. مہنگے حج پیکج بیچنے اور خریدنے والوں کے قواعد FBR کو فراہم کر دیے گئے. کراچی کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان. کہ الیکٹرک صارفین کو 7 ارب 17 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا. ماہانہ فیل ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی متوقع. نیپرا میں معاملے پر سماعت 19 جون کو ہوگی. کراچی میں راشد منہاس روڈ پر پولیس مقابلہ 2 ڈاکو مارے گئے، 1 زخمی حالت میں گرفتار. پولیس کے مطابق ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے. پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی جس پر پولیس نے ایکشن لیا. ڈاکوؤں سے 3 پستول، چھینے گئے موبائل فونز اور 2 موٹر سائیکل برآمد ہوئی. کراچی میں سیف سٹی کیمروں سے کارروائیوں کا آغاز. آرام باغ کے قریب جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی پکڑی گئی، ڈرائیور گرفتار. آرام باغ تھانے میں مقدمہ درج. ڈی جی سیف سٹی کا کہنا ہے کراچی میں سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے یہ پہلی کارروائی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ سندھ نے ایکشن کے احکامات دیے. پولیس اور سیف سٹی اتھارٹی کو مل کر کام کرنا ہے. کیمروں سے مجرمانہ سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی. پنجاب حکومت کا صفائی میں پختونخوا اور سندھ کو چیلنج. وزیر بلدیات نے کہا کراچی اور پشاور کا ہماری کسی تحصیل سے مقابلہ کریں، آپ سے کام نہیں ہوتا تو ہمیں بلا لیں. سندھ والے تو ویسے بھی مریم نواز کو اپنا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں. صفائی کا جیسا کام پنجاب میں ہوا ملکی تاریخ میں نہیں ہوا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے رد عمل دیا. پنجاب حکومت کا رویہ متکبرانہ ہے. پنجاب حکومت کا نفرت و تقسیم کی سیاست کو ہوا دینا افسوسناک ہے. پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. بلدیاتی اداروں کی بات کی تو کیا غلط کہا. بڑا صوبہ بلدیاتی اداروں کی بجائے کمشنری نظام سے معاملات چلائے تو جمہوریت کے منافی ہے. بانی کے پولی گرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا مسترد. انسدادی دہشت گردی لاہور کی عدالت نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے فیصلے میں کہا ملزم کے 2 بار انکار کے بعد تیسرا موقع دینا محض وقت کا ضیاع ہوگا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے انکاری ہے. تفتیشی افسر کو ہر قانونی طریقے سے تفتیش مکمل کرنے کا حکم. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور اہلیہ کی سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد آصف کی رخصت کے باعث ڈویژن بینچ کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی. علیمہ خانم کہتی ہیں 2 سال سے تاخیری حربے اپنائے جا رہے ہیں. اب کیس کی سماعت 26 جون کو ہوگی. آج عدل کا حصول، انصاف کا حصول 96 کے انصاف کے حصول کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہو گیا. تو خان صاحب کا کیس ہے، بشرا بی بی کا کیس ہے، جلد سے جلد ہونے چاہیے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں بہت ہو گیا، سیاسی اختلافات کو نفرت اور دشمنی میں نہ بدلے. خدا کے لیے جن کا انصاف پر کیس بنتا ہے انہیں انصاف دے. بڑے لوگوں کو کہتا ہوں دل بڑا کریں اور آگے بڑھیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائلڈ لیبر کے خلاف دن آج منایا جا رہا ہے. پاکستان چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. صدر آصف علی زرداری کا پیغام. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بچوں کو محفوظ اور خوشحال ماحول فراہم کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن پر مختلف ریاستوں میں احتجاج. بالٹیمورو، نیو یارک، اٹلانٹا، شکاگو سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے. سینکڑوں مظاہرین گرفتار.
امریکہ اور چین کے درمیان ڈیل ہو گئی. صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان. امریکی صدر نے لکھا امریکہ چین سے نایاب دھاتیں معدنیات درآمد کرے گا. چینی صدر اور میری حتمی منظوری کے بعد معاہدہ نافذ ہوگا. امریکی کالج و یونیورسٹیوں میں چینی طلباء کو تعلیم دیں گے. چین کو 10% اور امریکہ کو 55% ٹیرس ملے گا. چین نے نایاب معدنیات کی برآمدی پابندیاں ہٹانے پر آمادگی ظاہر کی ہے. چین سے تعلقات اور رابطے بہترین ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران سے جوہری معاہدہ ممکن نظر نہیں آ رہا. معاہدے کے بجائے جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے. معاہدہ ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں بولرز کا راج. پہلے روز 14 وکٹیں گر گئیں. آسٹریلیا پہلی اننگز میں 212 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. ویبسٹر 72 اور اسٹیو اسمتھ 66 رنز بنا کر نمایاں. ربادہ نے 5 شکار کیے. جواب میں جنوبی افریقہ مشکلات کا شکار. 4 وکٹیں گوا کر 43 رنز بنا لیے. کینگروز کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 169 رنز درکار. سلیکشن کمیٹی برقرار رہے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ کی کمیٹی تبدیل کرنے کی خبروں کی تردید. ترجمان پی سی بی کے مطابق صرف ڈیٹا انالسٹ حسن چیمہ کی جگہ عثمان ہاشمی فرائض انجام دیں گے. کمیٹی عاقب جاوید، اظہر علی، اسد شفیق اور علیم ڈار پر مشتمل رہے گی. اور 5 بار کی چیمپئن برازیل نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا. ساؤ پولو میں میزبان ٹیم نے پیراگوئے کو 1-0 سے شکست دی. میچ کا واحد گول ڈینی جونیئر نے اسکور کیا. عالمی کپ کی تاریخ میں برازیل کبھی بھی کوالیفائی کرنے میں ناکام نہیں ہوا.